اور جناب ویلکم بیک. اور سیگمنٹ سٹارٹ ہوا جاتا ہے جس کے ہم کہتے ہیں روحانیت کا. اور روحانیت میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا, حکیم صاحب میں اگر یہ بولوں کہ ہمارا دماغ جہاں ایک جگہ پہ ٹک جاتا ہے پھر پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اس چیز سے باہر نہیں آتے. اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے ان پہ جادو کر دیا گیا ہے اور وہ جادو کے زیر اثر ہیں, یا اپنے خاندان میں کسی کو دیکھتے ہیں یا ان سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ان سے بنتی نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا ذہن نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں اس نے تو مجھ پہ جادو کروا دیا. تو ایک تو سمپٹمز بتائیے کہ اگر آپ پر, یعنی مجھ پر اگر فرض کریں میں اپنے پہ بات کرتا تو مجھ پر جادو ہوا ہے تو میرے ساتھ کیا چیزیں ایسی ہوں گی جس سے کنفرم ہو جائے گا کہ مجھ پر جادو ہوا ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ میں پھر آپ سے چیزیں پوچھتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے, کیونکہ ہمیں اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ دین کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ کے نہیں پڑھتے, کیونکہ حکیم صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو کہ روحانیت میں بھی اپنا ایک نام رکھتے ہیں, تو ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ان چیزوں کو, اگر زیر اثر ہیں تو بالکل یہاں پہ موجود ہیں, وہ آپ کی مدد کریں گے, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم فضول نہ سوچیں. تو جی حکیم صاحب بتائیے گا. ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے روزمرہ کے امور ہیں صحیح, ان کی انجام دہی ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. صحیح بات, اگر تو وہ شریعت کے پابند ہو کے کر رہے ہیں صحیح, اور اس میں ہم کسی طریقے کا غیر شرعی عمل نہیں کر رہے, صحیح, اس کے بعد اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے روزمرہ کے امور کی انجام دہی میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, صحیح, مثال کے طور پر آپ ایک سبزی والے کے پاس جاتے ہیں, صحیح, آپ ایک 100 کا نوٹ نکالتے ہیں, آپ اس کو دیتے ہیں کہ بھائی مجھے 1 کلو آلو دے دو. صحیح, اب وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے, آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے, اسی اسنا میں ایک دوسرا شخص آتا ہے, برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے, صحیح, آپ کے بعد آیا ہے, صحیح, وہ آگے کہتا ہے یار 5 روپے کا دھنیا دے دو, تو وہ آپ کے 100 کے نوٹ کو اگنور کر کے اس کو 5 روپے کا دھنیا دے دے گا. صحیح, 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 ٹھیک ہے, بالکل. اچھا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے کام بالکل اینڈ ٹائم پہ, مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ڈیل کریک ہونے والی تھی اور بالکل لاسٹ مومنٹ سے اس میں وہ سارا رول بیک ہو گیا. صحیح, صحیح, آخری مومنٹ میں کام ہوتے ہوتے رکنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے بدن کے اوپر کوئی چیز رینگ رہی ہے, صحیح, جیسے صحیح, چونٹی رینگ رہی ہے. صحیح, اچھا, آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ نے کھانا کھایا, بسم اللہ, میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو شب و روز ہیں وہ شریعت کے تابع ہیں یا نہیں ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کھانا کھانا شروع کرا, بسم اللہ پڑھی لازمی سے بات, صحیح, لیکن آپ نے کھانا کھایا 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد آپ کو یا آدھے گھنٹے بعد آپ کو پھر بھوک لگ رہی ہے, ایسے جیسے آپ کا معدہ بالکل خالی ہو گیا. صحیح, یہ بھی ایک علامت ہے. صحیح, 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 اچھا, آپ رات کو جاگ رہے ہوگے, نیند نہیں آئے گی, آپ کو بے چینی ہوگی, صحیح, یہ بھی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے, اچھا, ضروری نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ لوگ, میرے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں, کہتے ہیں حکیم صاحب ہم فلانی جگہ گئے تھے, فلانی جگہ گئے تھے, وہاں سے علاج کرایا, وہاں سے علاج کرایا, جادو کرایا. جب ہم استخارہ کرتے ہیں, اس کا حضرات کرتے ہیں, اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی, صرف ان کا وہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو بتاتے ہیں بھائی تم میں وہم ہے. صحیح, اب یہ ہمارا کام ہے, اگر کوئی ہمارے پاس آئے سوال لے کے تو ہم نے اس کو صحیح گائیڈ کرنا ہے, صحیح, جو بھی بات ہو. اچھا, اگر کسی کے پاس اس قسم کا مسئلہ ہوتا بھی ہے نا کہ اس کے اوپر واقعی کسی نے کوئی بندش وغیرہ کرائی ہوتی ہے, تو ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں. اچھا, برائے اس کے اس کو بتائیں کہ ہمیں اس سے کیا مالی فائدہ تھوڑی لینا ہے. صحیح بات, صحیح بات, برائے اس کے کہ ہم اس کو یہ بتائیں, ہم اس کو یہ بتا دیتے کہ بھائی تم یہ آیتیں پڑھ لو, پانی پہ دم کر کے پی لینا, یہ صدقہ کر لینا, اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, یہ طریقہ کار ہے. اچھا, جس کے پاس ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی جادو کی, اس کو صرف وہم ہوتا ہے, صحیح, تو اس کو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے, وہ اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکال. صحیح, صحیح, صحیح نا, اپنے روزمرہ کے امور پر توجہ دو, صحیح, اس میں کہاں لیکنگ ہو رہی ہے اس کو ریموو کرو, صحیح, انشاءاللہ اللہ خیر کرنے والے وظائف بتا دیتے ہیں. جو بھی اس حضرات میں استخارے میں اس کے لیے آتے ہیں کہ بھئی اس کو یہ بتا دیا جائے, وہ اس کو ہاتھ پہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک. اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ تھوڑے سے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ یہی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ آپ تو استخارہ کر کے بتاتے ہیں اور استخارہ اللہ تعالیٰ سے آپ اس کا آنسر پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو استخارہ وہ چیز ہے. تو پھر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں حکیم صاحب آپ یا مولوی صاحب آپ مجھے نہیں سمجھ پا رہے, آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ میرے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں, تو ایسے شخص کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو کہ کھلے عام ہو, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, تاکہ وہ ان وسوسوں سے تھوڑا سا دور ہو جائے. ایسے مریضوں کو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سورہ ناس 9 دفعہ روزانہ پڑھو, پانی کے اوپر دم کرو, اور 7 دن بعد دوبارہ آنا.
صحیح 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 تو یہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسوں سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے، صحیح. تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ تھوڑے ہم جب اس کو بات کہیں تو وہ سنے اور سمجھے. زبردست زبردست. اصل میں یہ میں حکیم صاحب آپ سے بھی کہوں گا کہ لوگ سچ سننے کے عادی نہیں ہیں آج کل، کیونکہ ہر جگہ پر ایک ہر آپ آدمی کو یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کی بات مجھے بتائی جائے، بالکل اور لوگ اس چیز کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل یہی وہ چیز ہے. وہی بتائیں گے آپ کو جو آپ سننا چاہتے ہیں، بالکل آپ ان سے بہت مطمئن ہوں گے، صحیح آپ کہیں گے ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پروڈکٹ بنا کے اس چیز کو کر رہے ہیں، صحیح بات ہے. اور کچھ لوگ للہیت کے لیے کر رہے ہیں. بالکل آپ وہ بندے ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں نکلے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ کوشش یہی ہے جو بزرگوں نے ہمیں رستہ دکھایا، ہمیں ہم، تعلیمات دی، ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں تعلیمات دی، کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ اس پر عمل پیرا رہیں. اور یہی والی بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ سچ کہتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ان کو پتا نہیں ہوگا یہ، کیونکہ آج کل ہاں، مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں آپ والی بات کہ وہ آپ کی ہی بات کو فرنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی میں اپنی چیزیں ایڈیشن کر کے آپ سے پھر پیسہ بھی لیتے ہیں. تو ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بالکل میں یہی بات کرنا چاہ یا رہا پھر ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آگے کہتا ہے ایک آدمی کہ وہ حکیم صاحب بھیجا تھا اس آدمی کو، وہ آپ سمجھ میں نہیں آئے اس کے، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح صحیح صحیح. ہمارا اچھا کام یہ نہیں ہے ڈسٹریکٹ نہیں کرنا ہے، صحیح، سمجھ میں آئے ٹھیک، نہیں ہم نے حق بولنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ روزے میشو جو ہے وہ جواب بھی آپ کو لازمی دینا سی ہے. بات ہے. اچھا حکیم صاحب اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جن کو جن پہ جادو ہے، جن کا استخارہ آپ نے کیا ان کو جادو کا اثر آ گیا، تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے دن میں اس کو ہوگی، تو آپ کو استخارے کے بعد ہی بتا سکتے ہیں. لیکن کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کا اتارا کر رہے ہوتے ہیں یا کاٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کی یا ختم کر رہے ہوتے ہیں اس کا اثر، تو ان کی طبیعت بگڑے گی. ہوتا ہے ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ پرانے معاملات ہوں صحیح یا جن کے اوپر سخت قسم کا صحیح بندش کی گئی ہو، تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، صحیح ان کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے. صحیح کیونکہ یہ بھارت آن اسکرین کرنے کی باتیں نہیں ہیں، صحیح میں بند جملوں میں بتا دوں کہ لازمی سی بات ہے کہ ایک آدمی کسی کے مکان میں فری میں رہ رہا ہے، صحیح آپ اس کو جب نکالو گے صحیح وہ نکلے گا، وہ پرابلم شور کرے گا. شرابہ تو کرے گا وہ. صحیح صحیح. بس یہ والا حساب ہے. اچھا ایک سے اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز اور ہے کہ اگر ایک بندہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، کیونکہ اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ جن پہ اثرات ہوتے ہیں ان کو فائنینشیل کرائسس بہت آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ سے اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ بالکل جی آپ بہت جلد حکیم صاحب سے بات بھی کر سکیں گے اور بالکل ان کو مل بھی سکیں گے، لیکن جو لوگ ابھی رسائی نہیں حاصل کر سکتے آپ سے، تو ان کو کچھ ایسا بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ کہ ان کی جو آمدن ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے. سورہ قریش کو پڑھیں صحیح 70 مرتبہ، صحیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. کم از کم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو پڑھ لیں. صحیح صبح شام پڑھیں تو بہتر ہے، 5 منٹ لگتے ہیں. صحیح اچھا میرڈ لوگ ہیں ان کی زوجہ بھی پڑھیں اور وہ بھی پڑھیں، صحیح بیچلر ہیں وہ خود اکیلے پڑھ لیں، ان صحیح کی والد والدہ بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے بہاف پر. صحیح. اس طریقے سے اگر آپ، اور اس طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو بتاتے ہیں اس سے خدا کا ذکر بہت عام رہتا ہے. اور زندگی میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک چیز یہ کہی جاتی ہے حکیم صاحب، اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ برکت نہیں ہے، تو ہمارے یہاں پہ کیا قرآن پاک لا کر بہت خوبصورت سے لحاف پہ اس کو رکھ کر سجا دیا جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھار اگر قرآن خوانی ہوگی تو اس کو اتار کر پڑھ لیتے ہیں. ادروائز آپ اس کا کوئی پڑھنا نہیں ہے، تھرو آؤٹ دا وے گھر میں گانے لگے ہوئے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی جب آپ خدا کی دی ہوئی کتاب کوئی نہیں پڑھتے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جو کہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے، اور معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ اگر میں بات کروں تو نیچرلی مجھ سے سینئر ہے، کہ اکثر لوگ قرض لے لیتے ہیں. اب قرض کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا، تو کچھ ادارے ہیں جو کہ آپ کو قرضہ فراہم کرتے ہیں، اور اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا پیسہ، اگر فرض کریں کسی نے 50,000 لیا تو اتنی قسطیں بنتی ہیں، 10 مہینے کی قسطیں، ہم 2 یا 3 قسطیں ایکسٹرا لیں گے، وہ سود نہیں ہے، وہ ایکسٹرا قسطیں ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، آپ کو فوری رقم بھی مل جائے گی، اور آپ جیب پہ بھی بھاری نہیں ہوگا. کیا یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بابا کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، پیسے پہ پیسہ. جی جی ناجائز ہے. آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا. بالکل دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں سود ہے اللہ سے کھلی جنگ. صحیح آپ کسی سے بھی جنگ کر لو، صحیح کسی سے بھی لڑ لو، صحیح لیکن خالق حقیقی مالک جی جس نے آپ کو پیدا کیا، جی جس نے آپ کو ضابطہ دیا، جی اگر کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ اسی سے لڑ لے تو پھر کیا کرے گا؟ صحیح بات ہے. صحیح ہے نا؟ اس سے تو بچنا چاہیے.
بالکل حد الامکان بچنا چاہیے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں فارمز میں بچنا چاہیے. صحیح میں پھر ریپیٹ کروں گا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں فارمز میں بچنا چاہیے. صحیح نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ برکت دینے والا ہے. صحیح آپ کو اس نے پیدا کیا، صحیح صحیح ہے. اچھا، پہلی لائن کیا ہے قرآن پاک میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ حق سچ ہے. بالکل پھر وہ آگے 4 قسمیں کیوں کھا رہے ہیں کہ والتین والزیتون، صحیح اور کس کے لیے کھا رہے ہیں؟ انسان کے لیے. بالکل جبکہ پہلی لائن اس نے کیا کہی ہے کہ سب حق سچ ہے. بالکل اب وہ 4 قسمیں کھا رہا ہے تمہارے لیے، صحیح بتا رہا ہے کہ میری بہترین تخلیق ہے. صحیح تو کیا اپنی بہترین تخلیق کے لیے صحیح کوئی آسائش چھوڑے گا وہ؟ صحیح 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 سبحان اللہ. مائنڈ سیٹ ہمارا یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کی گاڑی دیکھ لی تو مجھے وہ گاڑی ابھی چاہیے. میں نے آپ کی کوئی نعمت دیکھی تو وہ مجھے بھی نعمت ابھی چاہیے. تو اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ رستے بھی خود ہی ڈیفائن کر لیتے ہیں، صحیح غلط ختم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی اور جب صحیح غلط ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان میں اور جانور میں فرق کیا رہے گا؟ صحیح بات صحیح بات. جب وہ صحیح غلط کا فرق مٹا کے چلتا ہے تو پھر لازمی سی بات ہے نقصان بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، سب چیزیں ہوں گی. ٹھیک 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 صحیح ہے نا. پھر وہ کہتا ہے یار یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ وہ. آپ نے اطاعت میں رہتے ہوئے اسی سے مانگنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. عبادت کرنی ہے، صحیح رستہ اس نے بتایا، صحیح صلاۃ الحاجات پڑھو، بالکل ذکر کرو. بالکل صحیح ہے. اچھا، ذکر کیا ہے؟ بزرگوں نے ذکر کیوں بتایا؟ صحیح ذکر ایک دھون ہے. صحیح صحیح ہے. یہ کپ ہے، صحیح اس میں اتنا سا پانی پہلے سے پڑا ہوا ہے، صحیح آپ پانی مانگتے ہیں. صحیح میں آپ کو پتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہے، اس پانی کو پھینکے بغیر اس میں بہترین مہنگے سے مہنگا مشروب ڈال دوں گا اور بولوں گا آپ پیو، آپ پی لیں گے؟ جبکہ وہ پانی پاک تھا. صحیح لیکن آپ بولو گے یار پتہ نہیں کیسا تھا. صحیح صحیح ہے. صحیح اچھا، جنت ایک اعلیٰ اور بہترین جگہ ہے، بالکل پاکوں کے لیے ہے، بالکل. پاک بازوں کے لیے ہے. بالکل صحیح ہے. اب جس کی روح ہی رہے گی نا، بالکل کلو نفس ذائقۃ الموت، بالکل. جسم گل سڑ جائے گا، بالکل روح جائے گی. اب جس کی روح جرائم سے، گناہوں سے صحیح گندی ہو، صحیح اس طرف جا سکتی ہے. تو پھر صحیح. اس کو کیا، اس کی صفائی. اچھا، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے آپ کو 2 طریقے بتائے صحیح یہاں پر صحیح کہ آپ غسل کر لو. صحیح اچھا، اب لوہے کی چیز ہے، جیسے گھروں میں ہوتا ہے نا، کوئی لوہے کے برتن ہوتے ہیں، چھپکلی چڑھ گئی، اس کے اوپر کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرتی تھی ہماری نانی وغیرہ والدہ، اس کو چولہے پہ رکھ دیتی تھی. صحیح اب جب وہ برتن سرخ ہو جاتا تھا وہ ہٹا لیتی تھی کہ بھائی پاک ہو گیا. صحیح ایسے ہی ہے نا. صحیح صحیح اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پاکی کے 2 طریقے آ گئے. صحیح یا تو آپ اس کو غسل کر لو، صحیح. صفائی کر لو، یا پھر آگ. اب تمہارے لیے اوپر واٹر بوٹل نلکے تو نہیں لگائے ہوئے نا، وہاں تو آگ ہی ہے صفائی کے لیے. صحیح صحیح تو بھیا تم یہیں دھو لو، صحیح صحیح اپنی روح کو اپنے ذکر سے دھو لو، پاک کر لو، استغفار سے پاک کر لو. صحیح 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 حرص، طمع، حسد، کینہ، بغض، اس سے نکال لو. سبحان اللہ. اچھا، جب تم ان سب چیزوں کو نکال لو گے تمہاری روح صاف ہوگی، اور پھر جب تم درخواست لگاؤ گے صحیح تو پھر ہوگا نا وَإِذَا سَأَلُوكَ عِبَادِي، اور جب بندے میرا پوچھیں میرے بارے میں بس بے شک میں قریب ہوں. سبحان اللہ. تو جب اس قسم کے لوگ، تقوی والے لوگ اللہ سے درخواست کریں گے صحیح تو اللہ ان کی سنے گا. دیکھو سنتا سب کی ہے. دعاؤں کے لیے کیا ہے کہ فوراً قبول ہوگی، صحیح اس کا ریپلیسمنٹ نہیں تو اس کا حصہ آخرت میں. بالکل اللہ کے نیک، اور لازمی سی بات ہے کہ جب تم اپنی زندگی کو صحیح اپنے رب کی اطاعت میں اپنے نفس کو مار کے کچل کے صحیح لذت کو، صحیح 2 ہی قسم کی لذت ہے نا، بالکل. شہوت کی ہے، زبان کی ہے، دونوں بالکل. لذتوں کو ہٹا کے صحیح اور تم اس کی اطاعت کر رہے ہو، صحیح اور جب اس اطاعت میں آگے بڑھو گے اور اس سے کچھ طلب کرو گے تو وہ تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ بھائی ایک چھوٹی سی مثال ہے، آفس میں ہوتے ہیں نا 8-10 آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح اب باس ہمیشہ اس کو اپنے چہیدہ رکھتا ہے کہ جو باس کو یس یس کرے. صحیح باس نے بولا کوا کالا ہے، یس باس. باس نے بولا کوا گورا ہے، یس باس. بولے کہ ہاں یار یہ ٹھیک ہے، بالکل یہ مجھے ہاں ہاں کرتا ہے. صحیح صحیح ہے. یہ تو دنیاوی بات ہے نا. تم ایک دفعہ اس کو نہ کر دو، بھلے 10 سال سے ہاں کر کے آ رہے ہو، بولے گا کل سے آنا نہیں آفس. صحیح
لیکن جو تمہارا مالک حقیقی ہے صحیح اور جب تم اس کی اطاعت کرو گے صحیح تو وہ تمہیں نعمت دے گا. بالکل بالکل تو بات ساری یہ ہے کہ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو, اور یہ بے برکتی نہیں ہے, صحیح کوئی چیز بے برکتی نہیں ہوتی. صحیح یہ صرف ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے ایک سیٹ کر لیا کہ نہیں یار یہ ہمارے پاس نہیں ہے یار, صحیح دعا کرو اور اس کے لیے جائز طریقے سے کوشش کرو. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر بھی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بس ایک ہی بات کہ جیسے حکیم صاحب نے آپ کو کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کی واحد ذات ہے جس سے آپ مانگے, جو دے کر کبھی آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں بولتا کہ میں نے تجھے عطا کیا. وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مانگتا ہے اور وہ اور عطا کرتا ہے. اسی کے ساتھ حکیم صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگر پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اور اسی طریقے سے کچھ مسئلے آپ سے اور ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں آسانی سے اس کا حل مل جائے. بہت بہت شکریہ. اور ویسے اسی کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت کے صرف اس بات کے ساتھ کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ آسانی پیدا کر سکتے ہیں ضرور آسانی پیدا کیجیے, کیونکہ دنیا میں آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے, آخرت میں اللہ آپ کی مدد کرے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.